وہ ٹیرس پہ موجود صوفے پہ ٹانگے اوپر کیے کانوں میں ہینڈز فری لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کون سا گانا چل رہا تھا، کون سا ختم ہو چکا تھا، اسے غرض نہیں تھی۔ پہلی بار زرار نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی اور وہ تب سے اسی کی تکلیف میں تھی۔ سوچوں سے باہر قدم رکھتے اس نے سرسری سی نگاہ موبائل پر ڈالی تھی جہاں نوٹیفیکیشن لائٹ جل بجھ رہی تھی۔ اس نے بددلی سے موبائل اٹھا کر کھولا۔ وہ آئے تو اسے معاف کر دینا، وہ ناراضگی کا حقدار نہیں ہے این۔ اس نے میسج پڑھنے سے پہلے نام نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتی تو کبھی میسج نہ کھولتی۔ نام پڑھتے ہی چہرے پر کئی جذبات تو تاثرات ابھر کر معدوم ہوئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہی تھی۔ آپ کون؟ این پڑھتے ہی وہ سمجھ تو گئی تھی اور دل بھی کیا تھا طبیعت ہری بھری کر دے، مگر اب فری کروانا مناسب نہیں تھا۔ لوگ تو دھوکہ دینے والے کو زندگی بھر بھولتے نہیں، تو تم تو چند سالوں میں بھول گئی۔ ہم وفا کے پجاری، جفا سے ناشنا لوگ وفا پڑھتے پڑھتے وفا پڑھاتے ہیں۔ میں نور العین ہوں، میری زندگی پیار کرنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ الحمدللہ ان سے فرصت ملے تو دھوکے بازوں کو بھی یاد رکھو۔ چلو اچھا کیا آج ایک اور خوش فہمی ٹوٹی۔ میں سمجھا تھا برا ہی صحیح، مگر کم سے کم تمہاری کتاب میں تو ہوں۔ آج اتنے عرصے بعد یہ فلسفانہ باتیں کرنے کے لیے تو نہیں میسج کیا ہوگا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا، جبکہ ایک نارمل انسان کے لیے میسج کم سے کم مسکراہٹ کا سبب نہیں ہو سکتے تھے۔ کر لیتا اگر تم نے یہ حق نہ چھینا ہوتا تو۔ رانگڑ انسان ابھی تک چونا لگانا نہیں بھولے۔ میں نہ تو آسٹریلیا کی کوئی ایلی ہوں جو راتوں کو تمہارے پیچھے خوار پھرتی رہے، اور نہ ہی کوئی لیلا جو تمہارے اوپر لٹو ہوتی پھرے۔ آئندہ این کہا تو اسی چونے میں لپیٹ کر رکھ دوں گی۔ تو اب آپ سمجھے رانگڑ انسان کس کے ایجاد تھا، جس کی دھوم آسٹریلیا تک تھی، جہاں وہ پھٹ پڑی تھی غصے کی شدت سے۔ اتنے سالوں بعد میسج کیا بھی تو کیسے، کس لیے؟ وہیں دوسری طرف وہ بھی اس کا میسج پڑھتے پڑھتے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ وہ خود حیران تھا جتنے عرصے بعد اسے میسج کرنے پر کیوں اس کا ذکر سنتے وہ خود کو روک نہیں پایا اسے میسج کرنے سے۔ شاید جانا چاہ رہا تھا کہ کہیں غلط فہمی کی دھول اسے بدل تو نہیں دیا۔ وہ کسی ایک رشتے یا ذمہ داری کی وجہ سے دوسرے کو نظر انداز کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ عین وقت پر ڈاکٹر اظہر کے کلینک کے باہر موجود تھا۔ ریسیپشن پہنچنے پر اس نے اپنا نام بتایا تو ریسیپشنسٹ اپنی کرسی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ساتھ چل دی تھی۔ مطلوبہ مقام پر پہنچنے کے بعد وہ پلٹ گئی، جبکہ وہ ہلکی سی دستک دیتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر اظہر بھی اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور مسافے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ یقیناً تم نے آج بھی ریسیپشن پہ 2 منٹ ضائع کیے ہوں گے، کہنے کے ساتھ وہ مسکرا دیے تھے۔ نہیں، آج چند سیکنڈ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ یار میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کم از کم میرے ساتھ تو اتنا فارمل نہ ہوا کرو۔ ایک عرصہ ہو گیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوئے۔ فارمیلٹی نہیں ہے، بس مجھے پسند نہیں سسٹمائز ڈے کو توڑنا۔ ویسے بھی دوستی اور بزنس کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کا مطلب تم ہمیشہ ہی مجھ سے ملنے کے لیے پہلے اپنے پی اے کے ذریعے اپائنٹمنٹ لیا کرو گے اور پھر یہاں کا ریسیپشن سے ہوتے ہوئے میرے پاس آفس آیا کرو گے۔ انہوں نے ہار ماننے والے انداز میں کہا تو مسکرا دیا تھا۔ ڈاکٹر اظہر بغیر پوچھے اس کے لیے کافی اور خود کے لیے چائے کا بول چکے تھے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، میں ماما کا کیس ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سنتے ہوئے انہوں نے اپنی کرسی کو کچھ پیچھے دھکیلا اور اپنی سائڈ والی ڈراز کھول کر ایک فائل نکالی تھی۔ فائل کو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ خود پر زرار کی نظروں کو محسوس کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ محض باتوں پر اکتفا کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ چہرے پڑھنے پر بھی یقین رکھتا ہے اور پڑھتا بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں ان دعاؤں کی وجہ سے ان میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے فائل کو بند کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا تھا۔ میں یوں اچانک ان کی مریم خالہ کو یاد کرنے پر حیران ہوں۔ آخر اتنے عرصے بعد لہجے کی نبی غالب آنے لگی تو وہ بات ختم کر گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے منع کیا تھا، مجھے امید ہے تم میں سے کوئی بھی اس سے ماضی کا ذکر تو نہیں کرتا ہوگا۔ انہوں نے یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے ملے جلے تاثرات سے کہا تو اس نے بھی یقین دہانی کروا دی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ فی الحال تو میں ان کی نیند کی ڈوز بڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی نوٹ پیڈ پر کچھ لکھنے کے بعد پیپر کو اس سے الگ کرتے ہوئے زرار کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اس ویکینڈ پر وزٹ کروں گا انہیں، پھر تحمیرہ صاحبہ سے اس کی کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ امید ہے اس بار
واپس سب کے کچھ زیرو پر نہیں جائے گا. وہ چاہے کتنے ہی لہجے میں کتنا ہی قابو پا لیتا، پھر بھی اس کے لہجے سے اس کے خوف بھانپ گئے تھے. نہیں انشاءاللہ اس بار ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر اظہر سے تو وہ کہہ کر آیا تھا کہ کوئی بھی ماضی کو نہیں کریدتا، مگر وہ خود الجھ گیا تھا. کیا کچھ ایسا تھا جسے تم دیکھ کر بھی نظر انداز کر چکے ہو؟ وہ بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے سیدھے ہاتھ کو کار کی ونڈو پہ رکھے ہاتھ سے مسلسل اپنا سر مسل رہا تھا. کھلے شیشے سے ہواؤں کے زور نے اس کے جل لگے بالوں کو بھی بکھیر کر رکھ دیا تھا. یوں ہی سڑک پر بلا مقصد گاڑی دوڑانے کے بعد اس نے دو دریا کا رخ کیا تھا اور آج عرصے بعد اس جگہ آیا تھا. سامنے بہتے پانی کو دیکھتے وہ ماضی کی کتاب کو کھنگالنے میں گم تھا. جب ویٹر نے آ کے آرڈر کا پوچھا تو کافی کا کہتا وہ پھر سے سوچوں کی وادی میں اتر گیا تھا. آنکھوں میں بار بار امٹتے پانی پر بند باندھنے کی کوشش میں آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی. وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ٹہل رہی تھی. ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی پر نظر ڈال لیتی تھی اور پھر غصے سے قدم بڑھاتی ادھر ادھر ٹہلنے لگتی. نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی اور اونگ اونگ کر ہمت جواب دے گئی تھی. اس نے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا. دوسری سے تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا. کدھر ہیں آپ؟ بغیر سلام دعا کیے وہ شروع ہو گئی تھی. تم سے مطلب؟ جی مجھے سے مطلب ہے. آپ کب تک آ رہے ہیں؟ ابیرہ پلیز یار آج بخش دو، کہہ کر اس نے کال کاٹنے کے لیے فون کان سے دور ہی کیا تھا کہ سامنے سے کہے جانے والے جملے پر رک گیا تھا. پلیز آپ بخش دیں اور گھر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس نے ایک سر داب بھری تھی. پریشان نہیں ہو، نکل رہا ہوں. سنیں، وہ ایک بار پھر سے کال کو منقطع کرتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا. لہجے میں معمول کی سختی نہیں تھی اور ابیرہ کو حیرانگی سے زیادہ تشویش ہوئی تھی. آپ جب تک گھر نہیں پہنچ جاتے تب تک کال پر رہ سکتے ہیں پلیز. ٹھیک ہے. ایک بار پھر اس کی اجازت نے اسے حیران کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی تقدیر کے فیصلوں کو مانتے مانتے تھک چکا تھا. اس کے دل نے آج ایک خواہش کرنے کی جسارت کی تھی کہ کاش اس کے پاس کوئی ایسا ہوتا جس کے پاس اسے بکھرنے کا خوف نہ ہوتا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا. کاش وہ چلا چلا کر اپنی تکلیف کو باہر نکال سکتا. کبھی کبھی انسان کو انسانی شکل میں کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے جو سننے کے ساتھ ساتھ اسے جواب بھی دے، جسے کچھ اپنی سنائی جائے اور کچھ اس کی سنی جائے. مگر بدقسمتی سے اس وقت وہ ایسے کسی بھی رشتے سے محروم تھا. ٹھیک 15 منٹ بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی آنکھوں کی بغاوت سے واقف تھا. وہ اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے. اس کو یوں آگے بڑھتے دیکھ کر بلا اختیار ہی پکار اٹھی تھی. زرار لہجے میں چھلکتی فکر مندی نے دوسری جانب اس کے بھی قدم روک دیے تھے. اس کا حیرانگی سے پلٹنا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی. اس کی آنکھوں پر کس قدر ترس آیا تھا اسے. ہمارے ضبط کے انتہا کیا پوچھتے ہو فارس، کہ ہم نے اس سرخ آنکھوں سے بھی خراب پانی چھلکنے نہ دیا. گیلڈا فارس. زرار نے سر کو جنبش دے کے اسے پوچھا کیا؟ اس نے ایک ہلکے سے سر کو نفی میں جھلا دیا تھا. کچھ نہیں. اشاروں کی زبان اختتام پذیر ہوئی تو اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. تم کیا ہو میر زرار؟ کیا؟ وہ اسی سوال میں پھنس کے رہ گئی تھی. ابیرہ لاؤنج میں بیٹھی کافی پیتے ٹی وی میں دیکھنے میں مصروف تھی. جب نورا بی بی نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، جواب سنے بغیر وہ آگے بڑھنے کو تھی جب ابیرہ نے اسے پکارا تھا. نورا بی مہک نہیں آئی؟ ٹھیک تو ہے وہ ٹی وی سے نظریں ہٹاتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ جی نورا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بتائے یا کوئی بہانہ کر دے. ابیرہ نے نظریں نہ ہٹائی تو ناچار اسے بات جاری رکھنی پڑی تھی. وہ جی اس کو کام مل گیا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، 10,000 مہینہ دیں گے. کیا مطلب کام مل گیا ہے؟ وہ کام کرے گی تو پڑھے گی کیسے؟ بی بی جی اس کا باپ نہیں جانتا کہ وہ پڑھ رہی تھی، اور اگر اسے پڑھانے لگوں گی تو باقی اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں، انہیں کھانا کدھر سے؟ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اس کی خواہشوں کو کیوں دفنانا چاہتی ہیں؟ اسے دیکھے تو وہ ہے ہی کتنی سی، صرف 5 سال. بی بی جی ہماری بیٹیاں بڑی جی جاندار ہوتی ہیں. جب کوک میں لیے ماں نے کام کیا ہو تب بیٹیاں کوک سے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا سیکھ لیتی ہیں. ابیرہ کو ان کی ہر بات کا یوں کہہ جانا ہر لفظ حیرانگی اور بے بسی کے سمندر میں دھکیل رہا تھا. ویسے بھی میں بھی مان جاؤں تو اس کا ابا نہیں مانے گا، وہ کبھی پیسے کو لات نہیں مارے گا. میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں. نورا بھی اپنی کہہ کے جا چکی تھی جبکہ ابیرہ اس کی سوچیں ٹھہر گئی تھی.
وہ ٹریک سے دور پارک کے بیچ موجود بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جانے آنکھوں کے سامنے کون سی روشنی نکالنے پر تلی ہوئی تھی جس کو چپکنے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہواؤں کے سر پہ بھی اس کی اداسی کو دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اچانک سے ہرے بھرے پتوں کی بارش کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ دیکھو، تمہاری اداسی کی وجہ سے ان پر خزاں چھا گئی، وہ ہنستے ہوئے کہتا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا، مگر انہوں نے کہیں سے اداسی کی چادر تو نہیں اوڑھا۔ وہ واپس بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، اس سوال کا جواب تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات لیے کہا تو وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ یہ ٹرک نورالعین کی تھی۔ جب بھی بچپن میں زرار اداس ہو کر یوں کسی بھی پیڑ کے نیچے آ بیٹھتا تو نورالعین ایسے ہی کرتی تھی۔ اس کا بھائی نہیں تھا مگر اس نے چاہ سارے بہنوں والے کیے تھے۔ زرار کی بہن نہیں تھی مگر اس نے ریت ساری بھائیوں والی نبھائی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ پہلے والے تاثرات پر ناراضگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے بولی تھی۔ سوری تو میں کرنے نہیں والا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا تھا۔ میر زرار، تم مجھے سوری بھی کہتے ہو؟ اس کے طنز پر دماغ کی دہلیز پر کسی کی یاد نے دستک دی تو وہ کہکا لگانے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا تھا۔ بالکل امیرہ لگی ہو اس وقت، بالآخر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ نورالعین نے اپنی امڑتی مسکراہٹ کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالات کسی کشیدگی کا پیشخانہ ثابت ہو سکتے ہیں، ہوائیں حالات کی سنگینی کی پیشن گوئی کر رہی ہیں۔ میر زرار ہواؤں کے رخ موڑنا جانتا ہے، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو نور ہنس دی تھی۔ ہونی انہونی کی ہوائیں کس کے سننے لگی تو زندگی کے رونے نہ ہو۔ اس کے الفاظ میں چھپی سنگینی کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ اپنے مقصد کی جانب لوٹا تھا۔ تو اب تم ناراض نہیں ہو؟ اگر تم اس بات کی یقین دہانی کرواؤ کہ آئندہ تم کبھی ایسی گستاخی نہیں کرو گے۔ اس نے آئیبرو اٹھا کر سوال کیا تھا کہ منظور ہے یا نہیں؟ جی، اگر مالکہ عالیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اب ایسا موقع نہیں دیں گی تو۔ اس کا مطلب ہے اگر میں آئندہ کبھی اس کی طرفداری کروں گی تو تم پھر مجھے ایسے ہی ذلیل کرو گے؟ نورالعین، وہ ذلیل کے لفظ پہ ایک بے یقینی سے اس کی کسی کیفیت تھی، اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے تھے۔ مناسب الفاظ میں انہیں ذلیل کرنا ہی کہتے ہیں۔ میں اس کی طرفداری کرنے سے کبھی منع نہیں کیا، بس مجھے اس کے اور اپنے رشتے میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہوگی مداخلت، مگر جہاں میرا بھائی غلط ہوگا میں وہاں اس کا ساتھ دے کر اسے اندھے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی۔ معاف کیا، اس نے بیزاریت کا لبادہ اوڑھے پوچھا۔ معاف کیا کرنا تو نہیں بنتا، مگر بات کے بیچ میں اسے کسی اور بات کا خیال آیا تو اس کے ذکر سے خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے مجھے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں؟ اسے پوچھنا درکار نہیں تھا، وہ جانتا تھا فضول، رانگھڑ اور اس قسم کے القابات کس انسان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ وہ صرف اس کی بات پر ہنستا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر افسوس کرتی۔ اس سے پہلے زرار دوسری ٹرک اس پر آزماتے 1 2 3 کر کے بھاگتے، وہ فوراً سے اٹھی اور 1 2 3 گو کہتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی نورالعین یو چیٹر کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نورا بھی کی باتوں نے کافی حد تک نا امید کر دیا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مہک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس نے لان سے ایک نظر گلاس ڈور پہ ڈالی تھی جس کے پیچھے پردے گرے ہوئے تھے، مگر ہلکی روشنی اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ سو اس سے بات کرنے کا ارادہ کیے وہ اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی، کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ فون پہ بات کرتے کرتے اس کی نظر کافی پہ پڑی تو اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے تک آیا تھا۔ تنویر کو کافی لانے کا کہتے ہوئے واپس اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ اسے کافی کا کہے 5 منٹ ہوئے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ سڑی ہوئی کافی نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا۔ ایسا ابیرہ کا خیال تھا، محض خیال، جبکہ دوسری جانب ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دروازہ نوک کر کے نہ آنے کی عادت پہ اس کی تیوری چڑھائی تھی، جس سے اسے مجبوراً کال پہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے نوازتے ہوئے پھر سے کال پر بات کرنے لگا تو وہ کافی کپ میز پر رکھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ کال پہ بات کرتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اٹھانا چاہا تو بیرا نے جلدی سے دوسری سائڈ سے اسے تھام دیا۔ اس کی آنکھوں سے اشارہ کیا، مسئلہ تو سامنے سے جواب میں اشارہ ملا تھا، بہت بڑا۔ دوبارہ کال کرنے کا کہتے ہوئے اس نے کال بند کی تو بیرا نے کب چھوڑ دیا۔ کم سے کم انسان میں اتنا ظرف تو ہو کہ وہ بنا مطلب کے کسی کوئی فیور دے سکے۔ بالکل، اگر کسی نے کافی بنوا لے تو اس کے ہاتھوں سے بھی لے بھی سکے۔
اس نے ویسے ہی لپیٹ کر دینا اپنا حق سمجھا تھا۔ اشارہ اس رات والی حرکت کی جانب تھا جب اس سے کافی لینے کے بجائے اس نے سونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی بات پر بجائے شرمندہ ہونے کے مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا، یعنی اس کی بات کی جلن ابھی تک تھی۔ نورا بی بی نے مہک کو اپنے ساتھ لانے سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے بالکل اس کے لہجے میں دہراتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ تو یہ کہ وہ اب اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے آئیں گی؟ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، وہ لائیں یا نہ لائیں، تم انہیں کیسے پابند کر سکتی ہو اس کے لیے؟ میں نہیں، مگر آپ تو کر سکتے ہیں نا، اس نے امید لیے کہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، اور کروں گا بھی تو کس کھاتے میں؟ ابھی کچھ دیر پہلے کافی پکڑے جانے کے لیے۔ کم از کم انسان میں اتنا ضعف تو ہونا چاہیے کہ وہ بلا مطلب کہ کسی کو فیور دے سکے۔ اس نے اسی کے الفاظ لوٹانے چاہے تھے مگر ناکام رہی تھی۔ سامنے میر زرار تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم سے ایسا کس نے کہہ دیا؟ کہنے کے بعد جہاں اس نے مزے سے کافی کا سپ لیا تھا وہیں اس کے یوں بیان بدلنے پر غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ تو آپ مجھے فیور نہیں دیں گے؟ نہیں، میں جو احسان کر چکا ہوں وہی وبال جان بنا ہوا ہے۔ اگر تبھی بدلے کی بجائے سوچ لیتے تو آج یوں پچھتا نہیں رہے ہوتے۔ مگر ہر کسی میں مردانگی نہیں ہوتی جو اپنے غصے پر شیطانی خیالات کو خود پر حاوی ہونے سے روک سکے۔ اگر تمہاری جنڈرزم کی کلاس ختم ہو گئی ہے تو آپ تشریف لے جائیں، مجھے اور بھی کام ہے۔ میری نظر کم از کم اس بچی کی تو مدد کر سکتے ہیں نا، اسے تو فیور دے سکتے ہیں نا۔ آپ پر بھی تو کچھ فرض ہے، آپ اپنے فرض کیسے چکائیں گے؟ وہ کہنی کی مدد سے بازو کو میز کے اوپر رکھے ہوئے تھا، دو انگلیوں کو باہم ملائے تھوڑی کے نیچے رکھے، چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اسے سن رہا تھا۔ وہ تو بہت ہی جذباتی ہو کر بولتی چلی جا رہی تھی، ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو وہ اپنی نشست کو چھوڑتا چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ قرض، یہ تو ٹھیک کہا، میں اتنے سارے قرض کیسے چکاؤں گا؟ سوچنا چاہیے اس کے متعلق۔ اس نے عین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو وہ کڑبڑا گئی تھی، پھر غصے سے باہر جانے لگی تو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں تمہیں یہ فیور، مگر عبیرہ نے آس اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا۔ مگر اس سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، اس کے بعد محبت ہو جائے گی؟ وہ اس وقت بالکل اس کی حالت مرتا کیا نہ کرتا والی ہو گئی تھی۔ میک کے لیے اسے ہاں کر دینی چاہیے تھی، مگر یہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ سچ جاننے کے بعد اچھائی سے منہ موڑ لیں گے۔ وہ اسی خیالوں میں تھی کہ وہ پھر سے بول اٹھا تھا۔ خیال رہے میں اس وقت کسی بھی قسم کی کڑوی کسیلی سننے کے چکر میں نہیں ہوں۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس شیریں لہجہ میٹھی باتیں سننے کو ملنا ناممکن سی بات ہے، اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ محبت میں تو آپ کو انسان بھی نہیں گردانتی میں، میر زرار۔ جس انسان کو کسی کی مجبوری کے سامنے اپنا مفاد عزیز ہو، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بدلے کی خاطر کسی کے جذبات کی بولی لگا دے، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انسان کو تم درس دے رہی تھی، پھر تو تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہیے، جو سب معلوم ہونے کے بعد بھی امید لیے چلی آئی تھی کہ شاید آپ کچھ انسانیت دکھا دیں، مگر بھول گئی تھی۔ محبت، انسانیت، ان کا میر زرار سے کیا لینا دینا؟ وہ بولتے ہوئے غصے سے ٹیبل کے پاس آئی اور سفید روشنی بکھیرتے لیپ ٹاپ کو ہاتھ مار کر بند کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کے اس غصے پر تحمل مزاجی دکھا رہا تھا، اس کی اس حرکت پر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ جو 2 گھنٹے بیٹھ کر اس نے پرپوزل میں چینجز کی تھی وہ اس کی مسز اڑا کے جا چکی تھی، کیونکہ وہ ساری فائل اینڈ پر سیو کرنے کا عادی تھا۔ اگلی صبح اس کے لیے حیران کن ثابت ہوئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی مہک پر پڑی تھی جو اپنی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ مہک کو یوں دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی، اور پھر جلدی فاصلہ طے کر کے اس تک آئی تھی۔ دوسری جانب مہر بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ عبیرہ پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھی تو مہک اس کے گلے آ لگی تھی۔ عبیرہ آپی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، مجھے تو لگا تھا اب تم نہیں آؤ گی۔ عبیرہ نے ایسے سے اس کے بال سے ہلائے تھے۔ ہاں جی، مگر صاحب نے ابا سے بات کی نا تو ابا مان گئے، انہوں نے کہا وہ زیادہ پیسے دیں گے۔ آخری بات مہک نے بڑی رازداری سے عبیرہ کے پاس ہوتے ہوئے کہی تھی، اور نظریں بھی کچن کے دروازے پر ہی لگائی تھی کہ کہیں اس کی اماں نہ سن لیں۔ صاحب، وہ جانتی تھی کہ مہک صاحب کس کو کہتی ہے، پھر بھی یقین کرنا مشکل تھا اس کے لیے، تصدیق کرنا زیادہ بہتر تھا۔ ہاں جی صاحب جی۔ عبیرہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اس نے مزید واضح کیا تھا۔
زرار صاحب جی، اس نے بات کرتے ہوئے پھر سے بیرا کی طرف دیکھا تھا جہاں پہلے والے تاثرات موجود نہیں تھے، مگر جو اب تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ چلو تم یہ کرو، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ پھر اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بغیر دستک دیے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، مگر اسے سامنے پا کر پھر اب سے اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کو پیکنگ کرتا دیکھ کر جلدی سے اس کے سر پہ آ پہنچی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کر ہی بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ ملیشیا جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ملیشیا جا رہا ہوں؟ جہاں بیرا کو اس کی عقل پہ شبہ ہوا تھا، وہی دوسری جانب اس کا خیال بھی کچھ خاصا مختلف نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے کام کو روکتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ بزنس میٹنگ ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ ملیشیا جا رہے ہیں اور میں یہاں رہوں گی؟ اس کے چہرے کی پریشانی سے وہ خاصا محسوس ہوا تھا۔ کہو تو تمہیں بھی ساتھ لے چلوں؟ اس کے یوں آنکھ دبا کر کہنے پر وہ گڑبڑا گئی تھی، شاید وہ کچھ غلط مطلب لے گیا تھا۔ میں کیوں جانے لگی آپ کے ساتھ؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں اتنے بڑے گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی، جیسے ہر بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں رہتی ہے۔ نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ یا تو آپ مجھے پہلے جانے سے پہلے ماموں کے ہاتھ چھوڑیں، نہیں تو خود یہاں رکیں۔ ہرگز نہیں، نہ تو میں یہاں رک سکتا ہوں، نہ میں تمہیں وہاں چھوڑ سکتا ہوں۔ دیکھیں، اب تو آپ بھی ادھر ہی ہوں گے، پھر مجھے آپ بھی ادھر نہیں ہوں گے تو پھر مجھے یہاں رکھنے کا مقصد؟ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس نے مصالحت کا انداز اپنایا تھا۔ ہے نا، تم یہاں اکیلی رہو گی، مجھے یاد کرو گی، ہو سکتا ہے میرے لوٹ آنے کی دعائیں بھی کرو۔ میں تنہا ہوں یا بھیڑ میں، آپ کو تو کبھی یاد نہیں کروں گی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اسے زمین پر ڈالا تھا۔ آپ وحشی ہیں جسے کسی انسان کی فکر نہیں، بس وہ اپنی منمانا جانتا ہے۔ اسے ہر قیمت پہ اپنے فیصلے پر عمل کرنا ہے، چاہے پھر اس کی قیمت سامنے والے کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور کان میں بولا، گریٹ، تو تم مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو، ایسے ہی ہمیشہ مجھ سے اچھی اچھی امیدیں لگائے رکھنا۔ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود اسکرین پر کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ کام والی کو چھٹی دے چکی تھی۔ جب رہنا ہی اکیلے تھا تو پھر کسی کی 5-10 منٹ کے لیے ساتھ سے کیا ہوتا ہے؟ اس خیال کے تحت اس نے نورا بوا کو گھر بھیج دیا تھا۔ اب گھر میں صرف وہ تھی اور باہر گارڈ۔ اس نے سر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا تو صبح کے اجالے پر تاریکی کو مڑتے دیکھا تھا۔ سورج شب کائنات کی اجازت ملتے ہی رخصت ہونے لگا تو نیلے آسمان پر سرخی چھانے لگی۔ پرندے بھی دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے گھونسلوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ درختوں نے بھی شام کی مناسبت سے راگ بدل دیے اور اداسی کے سر چھیڑنے لگے تھے۔ ہواؤں کے ہاتھوں اداسی کا پیغام موصول ہونے لگا کہ بچی کچی برداشت بھی ڈاواڈول ہونے لگی۔ وہ صوفے پر مزید سمٹی تھی۔ دل کی بے چینی میں اضافہ ہو تو دیوان کی دھول پر بازو کا حلقہ بنائے روتی چلی گئی تھی۔ آج سے پہلے شاید وہ کبھی اکیلی نہیں رہی تھی۔ اب اسی بات پر دل خوفزدہ تھا کہ روشنی کے سفر کا اختتام ہو چلا ہے اور اندھیری رات کا آغاز۔ جہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی وہاں سب تھے۔ اب متلاشی کی آنکھیں ناکام لوٹ رہی تھیں۔ سر گرائے روئی جا رہی تھی کہ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ زرار تو جا چکا تھا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ سر اٹھا کے دیکھنے کی زحمت کیے بنا وہ اپنے خلق کو تکلیف میں ڈال کر چیخی تھی۔ اور کیا بھرپور چیخ تھی کہ گیٹ پر موجود گارڈ بھی بھاگتا ہوا تشریف لایا تھا۔ ابیرا، نورالعین کی مدھم سی سرگوشی کرتی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا۔ اس کو یوں خود کو حیرانگی سے تکتا پا کر اس نے گارڈ کی طرف دیکھا تھا تو اس کے تاثرات بھی کچھ خاص منفرد نہیں تھے۔ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ کر نورالعین نے گارڈ کو جانے کا بول دیا تھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابیرا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اس کا سوال پوچھنا تھا کہ وہ اسے گلے سے جا لگی تھی اور پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں اکیلے یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ چلو اٹھو، میں تمہیں ہی لینے آئی ہوں۔ سچ میں؟ وہ خوشی سے اسے لگ ہوتے ہوئے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ نورالعین نے سر ہلا دیا تھا۔ جاؤ جلدی سے سامان لے آؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ اس نے خوشی سے 2 قدم بڑھائے تھے کہ مسٹر کا خیال آتے ہی رک گئی اور واپس پلٹ آئی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ اچانک سے کیا ہوا؟ زرار منع کر کے گئے ہیں۔ زرار؟ مگر اس نے کیوں منع کیا؟ شاید اس لیے کہ میں مر جاؤں۔
ویسے تو چھوڑ نہیں سکتے، سوچ رہے ہوں گے ایسے ہی پیچھا چھڑا لیں۔ نورالعین کو یوں مسکراتے دیکھ کر وہ مزید جل گئی تھی اور پھر سے دیوان پہ جا بیٹھی تھی، مگر جلد ہی نورالعین کچھ پوچھنے ہی والی تھی۔ اس کا بھی حل ہے، تم چلو۔ مگر جلد ہی نورالعین کو سوچتے ہوئے بولی، اس کا بھی حل ہے، تم چلو، زرار کو ماما دیکھ لیں گی۔ ابھی بھی پر یقین نہیں تھی۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا ماما اس کو وہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ اس کی تسلی کے بعد وہ کمرے سے بیگ لینے چلی گئی تھی۔ ان دونوں نے اسٹے کے لیے ایک ہی کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ مشورہ، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ریٹ بھی رافی کی چلائی ہوئی تھی۔ اگر وہ کبھی بھی ایک ہی جگہ ایک ہی شہر میں ہوتے تھے تو ساتھ ہی رکتے تھے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہاں پر ان کا اسٹے 2 دن سے زیادہ کا نہیں تھا۔ ایک دن جس دن وہ دونوں یہاں پہنچے تھے، اور دوسرا دن جس دن ان کی میٹنگ تھی۔ تیسرے روز دونوں کی اپنی اپنی دیس روانگی تھی۔ میٹنگ میں شمولیت کے بعد وہ دونوں اتنا تھک چکے تھے کہ انہوں نے کھانے کا آرڈر کمرے میں ہی کر لیا تھا۔ رافیہ صوفے کی پشت پہ سر گرائے ٹانگیں لمبی کیے ٹیبل پر رکھے لیٹا تھا، جبکہ زرار ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے میں مصروف تھا۔ حالات کیسے ہیں؟ پہلے سے بہتر، ماشاءاللہ۔ گڈ یار، مطلب بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسے زرار کی بات پر حیرانگی تو کافی ہوئی تھی، مگر بس بشر سمجھ کر ہضم کر گیا تھا۔ اب کی بار بال سکھاتا ہاتھ روک کر وہ اس کی جانب پلٹ کر مسکرایا تھا۔ پچھلے 72 سال سے امید ہی چلی آ رہی ہے۔ 72 سال؟ 72 سال تو تب ہوگا نا یار، تب تو ہوگا بھی نہیں، تیری شادی کو تو سال بھی نہیں ہوا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ سچ میں زرار کی بات پر اس کا رنگ اڑا تھا یا وہ اچھا اداکار تھا۔ میں ملک کے حالات کی بات کر رہا تھا، مگر میں تمہارے گھر کے حالات کے بابت پوچھ رہا ہوں۔ معذرت، مگر میں ہر ارے گہرے انسان کے سامنے اپنے گھر کی تشہیر نہیں کرتا۔ اس نے شیشے میں خود کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ سلگ کر رہ گیا تھا۔ رانگھڑ انسان، تب تیری غیرت کدھر تھی جب تم فساد کرنے کے بعد میرے گھر چلا آتا تھا؟ تب تیری غیرت کدھر ہوتی ہے جب فساد کرنے کے بعد میرے پاس چلا آتا ہے؟ سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر خود ہی بولنے لگا تھا۔ بھابھی بھی اچھی ہے نا؟ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے چہرے پر خوشگوار احساسات تلاشنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود ہی رہا تھا۔ نورالعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بات بدلنے میں ماہر تھا۔ خیال تو اچھے ہی ہیں، اور قسمت بھی، مگر کمبخت یہ درد انسانیت جاگ اٹھا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا پرائے پھٹے میں ٹانگ ڈالو؟ اس کے سامنے والے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اسی نے کہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا بعد میں خود ہی بھول جائے گی۔ تو یار تم یاد کروا دیتے۔ ایسے احساسات کا کیا فائدہ جو احساس دلانے پر جوش مارے، یا ایسی یادوں کا کیا فائدہ جن کے نقش گرد ایام مٹا دیں۔ تلخ ہوتے ماحول میں دروازے پر ہونے والی دستک نے آڑ پیدا کی تھی۔ زرار آرڈر لینے بڑھ گیا تو وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھا تھا۔ اپنے گھر کی نسبت یہاں سکون تھا، اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تھی واپس لوٹ جانے کی۔ یہاں پر سبھی چاہتے وارنے والے تھے، طنز نفرت کا سوداگر کوئی نہیں تھا۔ مگر یہ اس کا گھر بھی تو نہیں تھا۔ جب سے آئی تھی اس کا دماغ بس اسی جانب لگا ہوا تھا کہ کب زرار واپس آ جائے اور وہ گھر چلی جائے۔ وہ اسی انتظار میں تھی کہ وہ آتے ہی اسے کال کرے گا یا لینے آ جائے گا، کیونکہ نورالعین یا مومانی سے اب تک اس کی بات ہو چکی ہوگی۔ اس بات سے جان کے کسی تیسرے کے بتانے پر وہ بات کہاں ہوتی ہے، وہ ہمسفر کے مطلع کرنے پر ہوتی ہے۔ اور یہ کہ چاہے کوئی کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو، اپنے اور اپنے ہمسفر کے درمیان کبھی کسی تیسرے کی گنجائش نہیں بنانی چاہیے۔ اسے نورالعین کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ زرار واپس آ چکا ہے، مگر اس نے تو اسے کال کی تھی، نہ ہی اسے لینے آیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا سر درد بڑھنے لگا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے کھڑکی سے دور ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے پاس آئی اور پھر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ کچھ ہی پل میں اسے کال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر لمبا سا سانس کھینچتے ہوئے اس نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ 1 2 3۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کچھ غلط ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا تھا۔ بیل مسلسل بجتی جا رہی تھی، مگر سامنے سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو کال بند ہو گئی۔ اس نے بوجھے دل کے ساتھ موبائل واپس ٹیبل پر رکھا اور خود وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ جب اس کی کال آ گئی تھی۔ ابیرہ نے جھٹ سے کال لی تھی، مبارک کہیں بند ہی نہ کر دے۔ دھڑکنیں ایک بار پھر سے اپنی رفتار چھوڑتے ہوئے تیز ہو چکی تھی۔ السلام علیکم،
کال کی تھی۔ اتنے دنوں کی دوری بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی تھی۔ عبیرہ نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ واپس آ گئے تھے۔ تم نے جان کر کیا کر لینا تھا؟ اس کے لہجے کی تیزی سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب وہ اپنا سبھی کام چھوڑتے ہوئے کرسی کے پرسے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے ارد گرد سے بیگانہ صرف اسے سن رہا تھا۔ اپنے ماموں کی طرف نہیں آئے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے کہے کہ وہ اسے لینے آئے، جب ہی مدعے کی بات کے علاوہ ہر بات پوچھی تھی۔ مصروف تھا، پھر سے جواب فوراً اور دو ٹوک جواب تھا۔ آپ آئیں گے؟ نہیں، مجھے گھر آنا ہے، وہ اپنی عزت نفس کو پس پش ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ کچھ پل وہ خاموش رہی اور پھر سوال کے بدلے سوال کر ڈالا۔ گھر کیوں آتے ہیں؟ گھر چھوڑتے وقت یہ خیال نہیں آیا؟ مومانی نے کہا تھا جب واپس آئیں گے آپ تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ اب آنی سے کہو تمہیں اپنے پاس رکھیں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے موبائل وہیں سائڈ پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یا اللہ، کیا بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کیا ہمیشہ ماموں کے ہاں ہی رہوں گی؟ اگر زرار نہ آئے لینے تو بابا سے کیا کہوں گی؟ اور پھر احسان، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے زرار سے پوچھے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تیمینہ بیگم اپنے ساتھ کام والی بوا کو لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ رات کے بعد اگلی صبح بھی گزر چکی تھی، اب دوپہر ہونے والی تھی اور اب وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ رات کو بھی جب بوا اسے بلانے آئی تھی تو وہ نیند کا بہانہ کر کے انہیں انکار کر چکی تھی۔ تیمینہ بیگم نے بوا کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو کہا اور خود اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بال سہلانے چاہے تو سرد کی تپش نے ہاتھ وہیں روک دیے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی اور پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا جو تپ رہی تھی۔ انہوں نے بوا کو جلدی سے فون لانے کا کہا تھا اور ساتھ میں نورالعین کو آواز لگا دی تھی۔ وہ بھی اس کی آواز سن کر بجلی کی تیزی سے پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ عبیرہ کو اتنا تیز بخار ہے، دیکھو کیسے تپ رہا ہے اس کا جسم، جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ ٹھیک ہے ماما، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی کرتی ہوں۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ شاید دواؤں کا اثر تھا یا پھر دل کے دکھ سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ۔ تیمینہ بیگم اس کے لیے جوس اور دوا لے کے آئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیرا کے پاس آ بیٹھی تھی۔ پھر آہستہ سے اس کے بال سہلانے شروع کیے تھے۔ اس نے بھی اپنا سر اٹھا کے ان کی ٹانگوں پر رکھ دیا تھا۔ یہ کچھ مس پرنٹ ہو گیا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، پتہ نہیں۔ اٹھو میرا بچہ، کچھ کھا لو، پھر دعا بھی لینی ہے۔ نہیں مومانی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں نہیں چاہ رہا میری گڑیا کا؟ زرار کیا کہے گا کہ مومانی 2 دن بھی میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکی؟ کیا حال کر دیا ہے میری امانت کا؟ نہیں کہیں گے، وہ تو اب آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے مشکل سے خود کے آنسو ضبط کرتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اتنا ضبط کرنے کے بعد بھی آواز روند گئی تھی۔ تیمینہ بیگم کو چند سیکنڈ لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ کیوں اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی۔ ایسے کیسے نہیں آئے گا؟ کان نہیں کھینچوں گی اس کے جو میری بیٹی کو پریشان کرے گا تو؟ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ایک بار پھر سے آنکھیں مون لی تھیں۔ عبیرہ کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا فون اٹھانے کے بعد ٹیرس پہ آ گئی تھی۔ پھر زرار کا نمبر ڈائل کر لیا تھا۔ السلام علیکم مومانی، کیسی ہیں؟ زرار، تمہارے اور عبیرہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے اس کے سبھی سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال رکھا تھا۔ کیا چل رہا ہے مومانی؟ وہی جو ایک میاں بیوی کے درمیان چلتا ہے۔ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ تو چکا تھا، جب یہ ماحول کی سنگینی کم کرنے کے لیے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرار، میں اس وقت بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ارے پیاری مومانی، کچھ نہیں چل رہا۔ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا؟ ایک آپ ہی تو ہے جن کے ساتھ میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، مگر آپ ایسے پرسنل سوال پوچھتی ہیں کہ بندہ اب کیا کرے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے عبیرہ کتنی پریشان ہے؟ اچھا، تو یہ اس نے آپ سے کہا ہے؟ اس نے کار سے اترتے ہوئے فون کو اسٹیریو سے ڈسکنیکٹ کیا تھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے۔ اس کو دوپہر سے اتنا تیز بخار ہے، میں تو گھبرا گئی تھی کہ کہیں سے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ تو بیوی کو پتہ ہونا چاہیے، جب شوہر نہ کہتا ہے تو اس کا مطلب نہ ہوتا ہے۔ وہ اب گھر لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے اشارے سے تنویر کو پانی لانے کا کہا اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا تھا
اور بیوی وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے تمہارے خیال سے میر سرار؟ کیا یہی میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے جہاں کہیں بیوی نے بات نہ مانی یا اپنے دل کی بات مان لی تو وہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے اور دوسرے مردوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ خاموش رہا، ان کی عزت میں یا پھر اس لیے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان سب کا؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا میر سرار کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا ہو۔ مومانی، ہم دونوں کا رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے کہیں نیچے ہے۔ ہم میں نہ تو ویسا اعتبار ہے اور نہ ہی مان۔ رہی بات اس بات کی تو میں اس بار ہرگز اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اپنے جذبات میں بہہ کر ہمارے جذبات کو رونتی چلی جائے، اس کے اپنے کسی کے لیے ہماری زندگیوں کو پھر سے داؤ پر لگائے۔ سرار بیٹا، اب اس کے اپنے تم ہو۔ بہتر نہیں مومانی جان، اس کا فیصلہ وہ خود کرے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی ہار مان گیا تھا۔ پریشان نہ ہو، آ رہا ہوں آپ کی چہیتوں کو لینے۔ دوسری جانب اس کی بات سنتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کی پریشانی اس پر اثر رکھتی ہے۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا جب اسے تہمینہ کی کال آ گئی تھی۔ کتنا ہی نظر انداز کر رہا تھا اور کرتا آیا تھا، مگر ایسا ممکن تھا کہ وہ بچپن سے اپنی ماں سے جس کا نام سنتا آیا ہو اس کے ساتھ کوئی انسیت پیدا نہ ہو۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور واپس چابی اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گھر جانے کے بجائے اس نے کار میں بیٹھے انتظار کرنے کو فوقیت دی تھی۔ اسے کال کر کے آنے کا بول کر وہ اسٹیریو پر گانے لگاتے ہوئے اپنا سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں بند کیے اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ آخرکار 10 منٹ بعد گیٹ کھلا تھا اور وہ اسے باہر آتی دکھائی دی تھی، اور پھر اپنی ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے بھی۔ گیٹ سے باہر نکلنے سے لے کر برابر براجمان ہونے تک اس نے اسے فرصت سے دیکھا تھا۔ آیا اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ جو اسے بتایا گیا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں۔ اس نے سلام کیا جس کا محض سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ اس سے زیادہ بات کرنے کے دونوں ہی روادار نہیں تھے، سو دونوں نے ہی خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ صبح اس کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کے سبب نے اس نے اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شام میں وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب وہ خود نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ بس طلب ہوئی تو وہ گھر چلا آیا۔ گھر پہنچتے اسے سامنے نہ پا کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ عموماً وہ اس وقت لان میں ہوتی تھی یا لاؤنج میں مہک کے ساتھ دکھائی دیتی تھی، مگر آج صاحب جی پانی؟ نورا بی بی نے اس سے سوال کیا تو وہ چونکا تھا۔ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی اس نے اپنے مقصد کا سوال پوچھنے میں ہرگز دیر نہیں کی تھی۔ آپ کی بی بی کدھر ہے؟ وہ جی صبح سے کمرے میں ہی ہے۔ کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیرانگی کے تاثرات لیے پوچھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ جی نہیں، 2 بار لے کر گئی تھی مگر انہوں نے کہا وہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگا دیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ نورا بھی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد سیڑھیوں کا رخ کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ ڈریسنگ روم میں چھوٹی لائٹ جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا بخار دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کو یوں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے اٹھتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ محب کیسی اذیت سے دوچار ہو، فراق یار گوارا نہیں، وصل یار کی آرزو نہیں۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، کہیں پھر سے بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس کو یوں خوفزدہ ہوتے دیکھ کے وہ بھی حیران ہوتا چلا گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نورا بی بی بتا رہی تھی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ پلکوں کی پاڑ کو گرائے ہی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ذرا کم سنا کرو اس دل کو۔ وہ اس کی آنکھوں تک رسائی لینا چاہتا تھا۔ جی، اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس پر اس کی نظروں کا برکس اپنے ہاتھوں کو بنا ڈالا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، دل کی سنو گی تو ہار جاؤ گی۔ کل کو یہ کہے گا مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے بات ختم کرنے کے بعد اس کی نظر ابھی تک اس کے چہرے پر مہربان ہو۔ آپ یقین کو غلط ثابت کرنے
اپنے یقین کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے بھی نظریں اٹھانے کی غلطی کر ڈالی تھی۔ نظروں کا ملنا تھا کہ دونوں کے دل میں ایک ہی پیج پر دھڑکے تھے۔ دونوں کی خاموشی نے ایک دوسرے کی خواہش کی ترجمانی کی تھی۔ وقت کو زیادہ مہربان ہونا گوارا نہیں تھا، جبھی تو چند سیکنڈز تھے اور دونوں نے دھڑکنوں کو واپس اسی جگہ پر ڈالتے ہوئے اپنی خواہش کی نفی کر ڈالی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونے سے پہلے دل دھڑکنا بھول جائے گا، مگر کبھی بھی اس کو اپنی دنیا کی رسائی نہیں دے گا۔ زرار کے سارے اچھے اخلاق اڑن چھو ہو گئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اس کو خود کے قریب کیا تھا۔ آخر تمہیں ہم سب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا یہ سب محض اپنے باپ کی خاطر ہے؟ اس کو گھٹنے دیکھتے ہوئے نہ دیکھنے کے لیے؟ سب سے نہیں، صرف آپ سے نفرت ہے۔ رہی بات کیوں ہے، وہ استرائیہ ہنسی تھی، تو یہ خود سے پوچھے۔ اور ہاں، میں کبھی بھی اپنے باپ کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں دوں گی۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی جب اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے دوبارہ اسے بیڈ کی نظر کر ڈالا تھا۔ تو اب میں تمہیں بتاؤں گا بیرہ شفقت، میر زرار علی کے ناک کو ٹھیس پہنچانے کا نتیجہ۔ میں جس غصے کو اتنے وقت سے سلائے ہوئے ہوں، تم اسے ہی ہوا دے رہی ہو۔ اب تمہارے دل کی دھڑکنیں اپنے نام نہ کر دیں تو میرا نام میر زرار علی نہیں۔ یہی بات تمہارے باپ کی تو وہ پہلے سے ہی جھکا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی میرے سامنے سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ عبیرہ نے دیکھا تو مسکراہٹ ایک بار پھر اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ ظالم مسکراہٹ، کیونکہ تم میرے پاس ہو، میری دسترس میں ہو، یا شاید میری قید میں۔ وہ دل کو راکھ کا ڈھیر کر دینے والی مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔ اسے دیکھا نہیں گیا تھا، وہ غصے سے رخ پھیر گئی تھی۔ خیر، پھر بھی تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے میں ایک بار پھر اسے جھکا لوں گا۔ اب آپ سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ آپ ایک ہارے ہوئے ناکام شخص ہیں۔ پتہ نہیں وہ سچ میں اتنی معصوم تھی یا پھر اپنا غصہ اتارنے کے لیے سب کہہ رہی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ زرار نے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کو ہاتھ مارتے ہوئے زمین بوس کیا تھا اور مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ عبیرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب اس نے وہ سب بولا تھا۔ ہاں، ہوں میں ہارا ہوا شخص۔ میں نے اپنی خوشیوں کو کھو دیا، میں نے اپنی بچپن، اپنی جوانی، در حقیقت خود کو ہی کھو دیا۔ میں نے اپنے باپ کو کھو دیا، میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ عبیرہ شفقت، ہوں میں ایک ہارا ہوا شخص۔ زرار، اس کے منہ سے ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ نکل رہے تھے۔ اور تمہیں اس بار ہارے ہوئے شخص سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اب ہارنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سے ڈرتی ہوں۔ ہر انسان کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ وحشی ہیں، آپ میں انسانیت آپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی اور دوسری جانب سے نورا بی نے آواز لگائی تھی، صاحب جی، کھانا لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے بیرہ کا رخ کیا تھا۔ اب وہ الگ ہی زرار لگ رہا تھا۔ اسے بات کو بدلنا آتا تھا اور وقت کو خود کی جانب پلٹنا بھی۔ چلیں مسز، شوہر آفس سے آیا ہے اور آپ کو احساس ہی نہیں۔ آ جائیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑا ہونے لگا تو اس نے غصے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ میرے ماتھے پہ کئی بیوقوف لکھا ہوا ہے جو میں پل بھر میں ساری باتیں بھول کر آپ کے ساتھ بالکل نارمل ہو جاؤں گی۔ لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر تم اپنی حرکتوں سے بار بار ثابت کرتی ہو کہ تم۔ اس نے اگلا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اس عورت سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ اس وقت سارے اختیارات اور حقوق سامنے کھڑے اس کے شوہر کے پاس ہیں، اور پھر بھی اسے بار بار اشتعال دلائے اور اپنے اختیارات استعمال کریں۔ پھر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ سمجھی کہ نہیں مسز؟ کہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے عبیرہ کا ہاتھ تھاما تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ اس بار اس نے بھی مزاحمت سے گریز کیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ بے وقوف ہے۔ اگر وہ غلط نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو عبیرہ اسے اپنے رویے سے مجبور کر رہی تھی۔ جانے صبح کی پھیلتی سفیدی میں ایسی کیا بات تھی جو نا امیدی کو امید میں بدل دیتی تھی؟ رات کی تاریکی اور تنہائی کے سبب جو بھی بوجھل پن انسان کی ذات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ کالے آسمان پر نیلگوں روشنی پھیلتے ہی کہیں غائب ہونے لگتا ہے۔ آسمان کا یوں رنگ بدل کے اس کی قدرت کی گواہی دینا کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا ہے، اور یہ سحر اسے بھی اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ تبھی تو وہ روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً گھر سے نکل آتا اور اندھیرے سے روشنی تک کے سفر کو ملاحظہ کرتا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہتا۔ جیسے ہی گیٹ کھلنے کی آواز کانوں میں پڑتی، وہ بھی اپنا بستر چھوڑ کر لان میں چلی آتی۔ شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس منظر کا دیوانہ نہ ہوگا۔ بعد صبح کے مہربان ہوتے ہی وجود پر چھانے
والی سکونت کا انکار کوئی بشر شاید ہی کر سکے۔ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کے قدم گیٹ کے کھلنے کی آواز پر رکے تھے، مگر پھر بھی لاپرواہ سا انداز لیے وہ دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات کی باتوں کا اثر تھا یا کوئی منصوبہ کہ وہ اسے یوں ٹہلتے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے، اس نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے خول سے باہر آنے کی غلطی بھی نہیں کی تھی، مگر آج کچھ زیادہ ہی خوشگوار محسوس ہو رہا ہے۔ سیویو چلو گی؟ کس لیے؟ وہ چلتے چلتے رکی تھی اور رخ موڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ محب یوں بات محبوب کی نظروں کا مہربان ہونا خیر کا عندیہ نہیں ہے۔ آنکھوں کی جسارت جذبات کی آگ کو بڑھا دیتی ہے۔ جذبات کی آگ بھڑک اٹھے تو ہیر رانجھا لیلا مجنوں کی داستانیں رقم ہونے لگتی ہیں۔ ایسے ہی اس نے کندھے جھکاتے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میر زرار، آپ بغیر کسی وجہ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ حیرانی ہوئی جان کر وہ پھر سے ٹہلنے لگی تھی۔ صحیح کہا، بغیر کسی غرض کے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نے ایک بار پھر سے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بھلا میر زرار کو بھی ابیرہ سے کوئی غرض ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا لہجہ نا امیدی لیے تھا یا پھر شکوہ، مگر شکوہ اسے کیوں مجھ سے ہونے لگا؟ وہ بھلا مجھ سے ایسی امیدیں کب سے باندھنے لگی؟ اپنے اندر اٹھنے والی خوش فہمیوں کو مٹانے میں وہ جلد ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ جلد ہی یہ بھی جان جاؤ گی، میں گاڑی نکالتا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کی اجازت کی پرواہ کیے بغیر اس نے پورش کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ سیویو پہنچ گئے تھے۔ گاڑی کو وہیں سڑک کے کنارے پارک کرتے ہوئے نیچے اتر کر وہ پیدل آگے بڑھنے لگے تھے۔ افق پر طلوع آفتاب کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ کالی رات کو صبح کی سفیدی نے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہلکی زردی نے بھی نمودار ہوتے ہی رب دو جہان کی قدرت کی نمائندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جہاں ہوا دھیمے سر بکھیر رہی تھی، وہیں ننھی ننھی بوندیں بھی شرارت سے باز نہیں آ رہی تھی۔ زمین بھی آسمان کی جانب سے عنایت کردہ جام محبت پیتے ہی مہکنے لگی تھی۔ اس نے ہم قدم ہونے کی خواہش کو ترک کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے 400 پھیلی خوشبو کے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر پھر اس کے ہم قدم ہو لی تھی۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ ہی گئے تھے جہاں پہ پہنچنا مقصود تھا، جہاں محبت لٹاتی پانی کی لہریں آنے والوں کا استقبال کرتی ان پر خود کو نشاور کرتی جا رہی تھی۔ لہروں کی دیوانے پن پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ موجود شخص کے لب بھی پھیل گئے تھے۔ وہ قدرت پر مسکرائی تھی تو وہ اس کے مسکرانے پر مسکرا اٹھا تھا، مگر پھر جلد ہی سر جھٹکتے ہوئے وہاں موجود آڑے ترچھے پتھروں کی جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ پتھر پر بیٹھتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کنکر کو بے رحم موجوں کی نظر کر ڈالا تھا۔ کنکر کے گرتے ہی لہروں کی تال بکھرے تھے۔ خاموشی پسند ہے؟ اس نے اس کی جانب گردن موڑتے ہوئے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے صرف نفی میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مجھے بہت پسند ہے، اور پھر اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، مگر تمہاری موجودگی میں نہیں۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو ہمارے بیچ میں ہونے والی خاموشی زہر لگتی ہے۔ اس کو ہی اپنی جانب تکتے پا کر اس نے کہکہا لگایا تھا، بھولنا مت، تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دوں گا ابیرہ شفقت۔ میر زرار، محبت جبر سے نہیں ہوتی، اور جو زبرن ہوتی ہے وہ محبت نہیں، حالات سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ تم بھلے اسے سمجھوتا کہو یا کچھ اور، مگر تمہاری زندگی کا مدار، تمہاری چاہتوں کا مرکز میر زرار ہی ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اپنا ہاتھ ابیرہ کی جانب بڑھایا، جسے وہ بغیر کوئی مروت نبھائے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر زرار خود کو باز نہیں رکھ سکا اور ایک بار پھر سے پرسکون ماحول کا فسون اس کے کہکہے نے توڑا تھا۔ واپسی پر وہ دونوں سبحانی ولا آ گئے تھے۔ آج ڈاکٹر مظہر نے آنا تھا اور وہ اس ساری گفتگو میں خود کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ نمکین پانی اس سے پہلے کوئی برا اثر چھوڑتا، ان دونوں نے سب سے پہلے منہ دھونا مناسب سمجھا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں آئے تھے، جہاں سبھی ان کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ انم صاحبہ کو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ یوں بیٹھے دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ان کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے بوسہ دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت بھرے لہجے میں ان کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اس مالک کا شکر ہے، اس نے شفقت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ ماما، آج ڈاکٹر مظہر آئیں گے،
وہ عام سے انداز میں نوالا توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاید وہ کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ وہ اس ایک بات کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ اس کو کس نے بلا لیا؟ پہلے کم سوتی ہوں جو پھر اس کو دعوت دیتی۔ ان کا اشارہ ڈاکٹر مظہر کی طرف سے دی گئی دوائیات کی طرف تھا جو انہیں ذہنی سکون کے لیے تجویز کی گئی تھی، جو انہیں پرسکون رکھنے کے لیے اور دماغی بہتری لانے کے لیے سلائے رکھتی تھی۔ ان کی بات سن کر سبھی مسکرانے لگے تھے۔ ماں، کیا پتہ وہ آپ کی نیند کی ڈوز ہی کم کر دیں، اس نے ان کی تشفی کروانی چاہی تھی۔ نہیں کرے گا، یہ ڈاکٹر تو بس پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بس ان کی جیب بھری ہونی چاہیے، مریض کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد پیار سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ذرا میں بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، ان لمحوں کو یوں ہی دعاؤں کے زیر اثر سوتے رہ کر ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے تک رہی تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ماں کی اتنی سی خواہش سن کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ پیار سے ان کا ہاتھ تھامنے اپنے لبوں کے پاس لے کر آیا تھا اور پھر ان پر بوسہ دیا تھا۔ کیوں نہیں ماں، جلد ہی آپ ان سے پیچھے چھڑوا لیں گی، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تہمینہ نے پیچھے سے آواز لگا کر کھانے کو کہا، مگر وہ ضروری کال کا کہتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جو تہمینہ ہر وقت اس کے لیے تیار رکھتی تھی۔ باقی کمروں کی طرح اس کمرے کی بھی روز صفائی ہوتی تھی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اسے استعمال میں ہی کتنا آتا ہے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کیوں ان محدود سانسوں کی مہلت میں بھی اس کی اس قدر اذیتیں تھیں؟ کیوں وقت کا میری زندگی سے بیر ہے؟ کیوں میری خوشیاں، میری خواہشیں میرے ستاروں کی گردش کی محتاج ہیں؟ کیوں میری قسمت میں صرف بے بسی کی مار ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ کب بے اختیار ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کب اس کا دکھ اس پہ حاوی ہوتا چلا گیا، اس کی تکلیف کو اس کی زبانی اس کے شریک حیات پر بیان کروا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی حالت اس وقت بالکل اس بچے کی سی تھی جو ننھی آنکھوں میں ننھی خواہشوں کے بکھیرنے کی چبھن لیے کسی اپنے پیارے کی محبت کی جائے پناہ میں سمٹتا چلا گیا۔ ابیرہ بھی اس کو یوں ہی تھامے ہوئے تھی، وہ بھی اس ننھے بچے کے جیسے اپنی خواہشوں کے بکھرنے پر ڈھیروں سوال و شکایات کیے جا رہا تھا۔ میری زندگی میں ہی کیوں بنیادی رشتوں کی کمی ہوتی ہے؟ کیا اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھی زندگی کو گزارنے کا تصور گناہ ہے؟ کیوں میں اوروں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ یادیں نہیں بن سکتا؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اس کے پاس اس کے سوالات کا جواب نہیں تھا، ماں سوائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں گردن ہلانے کے۔ انہوں نے مجھ سے جب بھی کچھ مانگا ہے میں نے خود کو بے بس ہی پایا ہے۔ میری بے بسی کی انتہا دیکھو، میری ماں ہوش میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، زندگی کے حسین رنگوں کو، رشتوں کے احساس کو محسوس کرنا چاہتی ہے، اور میں ان کی اتنی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ چھوڑ کر کھڑکی کے پاس آگے کھڑا ہوا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں خود کو اس حد تک نقصان پہنچا ڈالوں جس کے سامنے یہ تکلیف محسوس نہ ہو پائے۔ وہ پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ سرار، ہم انسان ہیں، ہماری طاقت، ہمارے اختیارات محدود ہیں۔ جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری بے بسی یوں ہی ہمیں رلاتی رہے گی۔ شفا اللہ کا امر ہے۔ آپ تو کیا دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور ان اختیارات کا نہ ہونا بے بسی نہیں بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قسم کی قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے کے بعد وہ کچھ پل رکی تھی اور اسے دیکھتی رہی۔ وہ یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر کچھ پل گزر جانے کے بعد اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تو اس نے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ ڈاکٹر مظہر اسی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس نے خاص طور پر انہیں تاکید کی تھی کہ وہ اس کے بغیر سیشن شروع نہ کریں۔ اس نے بھی انہیں زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا۔ ابیرہ کے جاتے ہی وہ اپنے جذبات کو منفی رکھنے کے لیے سچائی کے عکاس آنکھوں کو دھونے کے لیے واش روم کا رخ کر گیا تھا، اور جب آنکھیں ہر قسم کے جذبات، ہر قسم کے احساس کی نمائندگی سے باز آ گئی تو وہ بھی نیچے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر مظہر اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ مسافہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ والے صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کا مرکز وہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی سوچوں کا مدار اس کی شخصیت تھی۔ اس کا سارا دھیان ڈاکٹر مظہر کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔
خود پر تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا، اس کی نظروں کا مرکز اس وقت صرف اس کی آنکھیں تھیں۔ زرار کی آنکھیں اس وقت ہر قسم کے احساس سے خالی تھی، مگر اس کے لیے نہیں، اس کے لیے وہ آنکھیں ابھی بھی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ زرار اس کی جانچتی نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی، تو اس نے اس کو وہاں سے اٹھانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ابیرہ پلیز ممانی سے چائے کا کہہ دو گی کا لمبا کھینچتے ہوئے اس نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے محض جی کہہ کے اٹھ گئی تھی۔ انم کے ساتھ سیشن ختم ہونے کے بعد وہ انہیں لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا، جہاں سبھی اس کے منتظر تھے۔ کیسی طبیعت ہے انم کی، مظہر صاحب؟ کرمانی صاحب نے مزید انتظار کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سوال کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ان کی دماغی حالت میں کافی سدھار آیا ہے۔ عموماً ان دوائیات کے اثرات اتنی جلدی واضح نہیں ہوتے ہیں، مگر اس دوا کے نتائج ایک ہی ہفتے میں دیکھنے کو ملے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا سبب ان کے ارد گرد کا ماحول بھی ہو۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ مریض کو ہائی پوٹینسی کی دوائیات بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ جتنا ادویات اچھا اثر کرتی ہیں، اس سے زیادہ ماحول بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ مگر اب ان کی نیند کی ڈوز میں کمی کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے نوٹ پیڈ سے کاغذ نکالتے ہوئے زرار کی جانب دیکھا تھا۔ مگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ مریم خالہ کو لانے کی بات کر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری پریشانی کو۔ میں نے اس سیشن کے دوران محسوس کیا کہ وہ پہلے کی نسبت اب ایموشنلی اسٹرانگ ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہیں سب یاد آ جائے گا۔ وہ صوفے کی پشت چھوڑتے ہوئے مزید آگے کو ہوا تھا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ کب تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہفتہ، مہینہ، سال؟ دیکھو زرار، امید کا واسطہ سانسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تو وہ چل رہی ہیں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں جانتا انہیں کتنا وقت لگے گا، مگر ان کی حالت میں کوئی بگاڑ نہیں دیکھنے کو ملا، جو کہ حیران کن بات ہے۔ آپ میں سے کسی نے ان کے سامنے ایسی بات ضرور کی ہے جس سے انہیں وہ یاد آ گئی ہیں، مگر اس بار انہوں نے پہلے کی طرح کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھایا، نہ ہی اپنے ہوش گنوائے ہیں۔ صرف ایک فریاد کی اور چند آنسو بہائے ہیں، اور یہ مثبت تبدیلی ہے۔ وہ اس کے امید کے دیے کو جلتے رکھنے میں ناکام ہوئے تھے، اور یہ بات اس کے چہرے کی چمک کو مان پڑتے دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تھی۔ زرار، مایوس مت ہونا، مجھے امید ہے اس بار ہمیں مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی، مگر اب آپ لوگوں کو مزید احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ آئندہ ایسی کسی بھی کوتاہی کے نتائج برے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ان سے ماضی کی بات کسی صورت نہ کی جائے۔ انہیں کچھ وقت درکار ہوگا اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں، اور یہ بھی ممکن ہے وہ پھر سے سب بھول چکی ہوں کہ ان کی بہن اب نہیں ہے، لہٰذا ماضی کی کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ چلے گئے تو ابیرہ اور زرار بھی سب سے ملنے کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوئے تھے۔ اسے گھر پہنچ کر سکون نہیں آ رہا تھا۔ زرار اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل لان میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر مظہر کی کئی باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طور پر اس خیال کو جھٹک نہیں پا رہی تھی کیا ایک بار پھر وہ انجانے میں انہیں نقصان پہنچا چکی تھی۔ اسے اس وقت سارے مسئلے کا ایک ہی حل سمجھائی دیا تھا۔ ایک لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے اس نے گھر کے اندرونی حصے کا رخ کیا تھا۔ آج سارا دن وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس قدر الجھا رہا کہ آفیشیل ای میل کو اٹینڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جب بھی اس وقت وہ اپنی ٹانگوں کو لمبی کیے ان پر لیپ ٹاپ رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ تھکن کا احساس زوروں پر تھا، مگر نیند اس قدر مہربان نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سکون سے 2 سے 3-4 گھنٹے سو سکتا۔ جب بھی اس نے خود کے اعصاب کو مزید تھکانے کے لیے سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کام کرنے کی ٹھانی تھی، وہ اہمیت اور توجہ طلب ای میلز کو ہائی لائٹ کرنے میں مصروف تھا۔ جب دروازہ کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ دروازہ کھولنے کے انداز سے وہ جان چکا تھا کہ دروازے کی دوسری جانب وہی ہے، اور یوں بغیر دستک دیے کمرے میں آنے کی جسارت وہی کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو اپنی جانب ہی تکتا پایا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت ناگواری کے ساتھ جواب طلب کر رہی تھی اس کے آنے کا۔ اس کے کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ خاموشی سے آ کر کمرے میں موجود صوفہ کم بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو یوں خاموش دیکھ کر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ 5, 10, 15 منٹ کے بعد پھر اس نے اس بات کی شروعات کی تھی۔ نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہی مرکوز رکھی ہوئی تھی۔
اس وقت محض مجھے تو دیکھنے نہیں آئی ہوگی، مجھے کیا ضرورت ہے پڑی آپ کو دیکھنے کی؟ تو پچھلے 18 منٹ سے بلا وجہ یہاں ہونے کا مقصد؟ آپ کو ہر وقت اس طرح کی خوش فہمیاں کیوں رہتی ہیں؟ لازمی تو نہیں کہ آپ کے کمرے میں ہونے کا مطلب آپ کے دیدار کی چاہ ہی ہو، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل لازم نہیں ہے، مگر یہ کیا ہے نہ جانم، یہ میرا بیڈ روم ہے، نہ کہ ٹی وی لاؤنج جہاں آپ کو نیند نہ آئے تو آپ وقت گزارے کے لیے چلی آئیں۔ سرار، کیا ایسا ممکن نہیں کہ کم از کم 2 نہیں تو مہینے میں ایک ہی بار اچھے سے بات کر لیا کریں؟ اس کی اس قدر سنجیدگی کو دوسری جانب کوئی اور ہی رنگ دے دیا گیا تھا۔ چلے مسز، سوچتے ہیں کچھ، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر اس نے شدید مسکراہٹ لیے کہا تھا، مگر وہ سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اگر سمجھ لیتی تو ہمیشہ کی طرح غصہ سے دروازہ مار جا چکی ہوتی۔ ذرا آنی کی یہ حالت، اس نے سانس لینے اندر کھینچتے ہوئے خود کے ڈر پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ میری وجہ سے نہیں سے انہیں وہ سب یاد آیا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے میرے بچپن کی ماما کی کوئی بات بتائیں، وہ کہنے کے ساتھ مسلسل اپنے ہاتھ کو مسل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس گردن کو ذرا سا خم دے کے کہا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ محض اتنی سی بات کے لیے ان کے لیے اس قدر پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اس کے پاس آنکھ پہنچا تھا۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو جذبات ہمارے نزدیک محض گفت و شنید کا ذریعہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ سامنے والے کی زندگی کا کل اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا، ان سے کبھی یہ سب نہ کہتی۔ وہ چہروں کو پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا، جب بھی اس کے چہرے سے اس کے ڈر کو بھانپ گیا تھا۔ تم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میزرار کو جان نہیں پائی۔ میں غافل رہنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے علم ہے کہ تم ہی نے ان سے ماضی کی باتیں شروع کی تھی، اور یہ بھی کہ تم سے جو کچھ ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے۔ جس دن جانتے بوجھتے ایسا کچھ کر بیٹھی نا، اس دن کے بعد تم زرار علی کی زندگی میں کہیں نہیں ہوگی۔ وہ تو میں اب بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے جملے پر جم سا گیا تھا۔ دھڑکنیں مدھم ہو چلی تھی اور لہجے کی سختی اڑن چھو نہیں ہونا، اس نے تصدیق کے لیے پھر سے دہرایا تھا، لیکن وہ صرف سر ہی ہلا کے رہ گیا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا اور اسے یوں ہی اداس چھوڑ گیا تھا۔